بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ ہے۔ آج کا دن آپ کے فقہی اور تکنیکی سوالات اور ان کے جوابات کے لیے مختص ہے، تو آئیے آج کی یہ فقہی اور تکنیکی مجلس شروع کرتے ہیں۔ جی، یہ پہلا سوال ایک خاتون کی طرف سے ہیں۔ لکھتی ہیں: السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ اکثر عورتوں کو مونچھ اور داڑھی کی جگہ موٹے موٹے بال اگاتے ہیں، تو کیا وہ ٹریمر سے یا ویکس سے نکلوا سکتے ہیں؟ جی، جواب سنیے جی۔ چہرے کے غیر ضروری بال کو صاف کرنا کیسا ہے؟ جواب: خواتین کے لیے چہرے کے بالوں سے متعلق حکم: خواتین کے لیے اپنے چہرے کے خلاف عادت آنے والے بال، مثلاً داڑھی، مونچھ، پیشانی وغیرہ کے بال، یا کلائیوں اور پنڈلیوں کے بال، یا جسم کے دیگر بال یعنی سر کے علاوہ صاف کرنا جائز ہے۔ البتہ ان بالوں کو نوچ کر نکالنا مناسب نہیں، کیونکہ اس میں بلا وجہ اپنے جسم کو اذیت دینا ہے۔ کسی پاؤڈر وغیرہ کے ذریعے یا کسی ایسے طریقے سے جس سے تکلیف نہ ہو یہ بال صاف کر لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ عورت کے لیے بھمیں بنانا یعنی دھاگا یا کسی اور چیز سے یا ابرو کے اطراف سے بال اکھاڑ کر باریک دھاری بنانا جائز نہیں، اس پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح دونوں ابروؤں کے درمیان کے بال زیب و زینت کے حصول کے لیے کتروانا جائز نہیں۔ البتہ اگر ابرو بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہوں تو ان کو درست کر کے عام حالات کے مطابق یعنی ازالہ عیب کے لیے معتدل کرنے کی گنجائش ہے۔ دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف، بنوری ٹاؤن، کراچی۔ جی، یہ ایک اور صارف لکھتے ہیں، انہوں نے نام اپنا نہیں لکھا، نمبر دکھا نہیں سکتے۔ لکھتے ہیں: السلام علیکم راہی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا واٹس ایپ پر قرآن پاک کی آیتیں آڈیو ترجمے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ میں نے ایک گروپ میں شیئر کیا تو ایک بندے نے مجھے کال کر کے کہا کہ موبائل پر شیئر نہیں کرتے کیونکہ وہ آیتیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ یعنی بیسک سوال وہ یہ کہ آیات والے جو میسیج ہیں وہ ان کو آگے ارسال کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ سامنے والا پڑھنے کے بعد یا بغیر پڑھے ان کو ڈیلیٹ کرے گا۔ جی، جواب دیکھتے ہیں اس کا۔ جی، یہاں جواب سے پہلے سوال دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اسی طریقے کا سوال ہے اور یہ تفصیلی سوال ہے۔ سوال: موبائل میں واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ پر بذریعہ میسیج قرآنی آیات، احادیث وغیرہ دستیاب ہوتی ہیں۔ اگر ان میسیج کو نہیں مٹاتے یا ڈیلیٹ نہیں کر پاتے تو موبائل فون کی میموری کارڈ یا موبائل کا ڈیٹا فل ہو جاتا ہے اور موبائل ہینگ ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات موبائل فون کام نہیں کرتا۔ ایسے حالات میں اگر ہم ان آیات یا احادیث وغیرہ کے میسیجز کو ڈیلیٹ کر دیں تو کیا ان کے مٹانے کا بھی گناہ ہوگا؟ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور مجھے پوری طرح حدیث یاد نہیں، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے قرآنی آیات وغیرہ کو مٹائیں گے۔ کیا یہ اس زمرے میں شامل ہوگا؟ جواب: دین کی نشر و اشاعت، تذکیر اور نصیحت کی غرض سے آیات قرآنیہ، احادیث مبارکہ اور دینی پیغام بھیجنا فی نفس ہی جائز ہے، تاہم اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر ایک، مذکورہ پیغامات معتبر اور مستند ہوں، کیونکہ آج کل دین کے نام پر لاشعوری میں لوگ غلط باتیں بھی پھیلاتے رہتے ہیں، اس لیے تحقیق اور تسلی کے بغیر مذکورہ پیغامات نہ بھیجے جائیں، خاص کر جب وہ قرآن مجید یا حدیث مبارکہ کی طرف منسوب ہوں۔ نمبر دو، قرآن مجید کی آیات کو اس کے عربی رسم الخط یعنی رسم عثمانی میں لکھا جائے، اس لیے کہ قرآن کریم کی کتابت میں رسم عثمانی، جو کہ عام قرآن کا رسم الخط ہے، ہمارے گھروں میں جو قرآن ہوتا ہے اس کا جو رسم الخط ہے، اس رسم عثمانی کی اتباع واجب ہے، لہذا کسی اور رسم الخط میں قرآنی آیت لکھ کر بھیجنا جائز نہیں ہے، البتہ ترجمہ لکھ کر بھیجا جا سکتا ہے۔ نیز میسیج میں قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور اسلامی کلمات موصول ہوں تو ان کو پڑھنے کے بعد یا ان سے نصیحت حاصل کرنے کے بعد اگر ان کو مٹانے یعنی ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت درپیش ہو تو اس کو مٹانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ فقہائے کرام نے ضرورت کی صورت میں کاغذ پر سے قرآنی آیات اور احادیث کو مٹانے کی اجازت دی ہے، لہٰذا اس طرح کے پیغامات کو ڈیلیٹ کرنے کی بطریق اولا گنجائش ہے، یعنی اور بھی گنجائش ہے۔
آپ نے جو روایت ذکر کی ہے ان الفاظ کے ساتھ حدیث نہیں ملی۔ البتہ بعض روایات میں قیامت کے قریب قرآن مجید کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ اس کا مصداق یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا سے لوگوں کے سینوں اور مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا۔ باقی اس طرح کے پیغامات اگر صحیح اور مستند ہوں تو بہتر یہ ہے کہ انہیں پڑھنے سے پہلے ختم نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس میں صورتاً اعراض پایا جاتا ہے، لہٰذا بلا عذر پڑھنے سے پہلے ختم نہیں کرنا چاہیے، ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے حوالے ہیں دارالفتاء جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف، بنوری ٹاؤن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آدمی امام مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا تفصیلاً مجھے جواب چاہیے کہ مسجد کے اندر، مسجد میں جو ہے محراب جو ہوتا ہے، محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے، یہ تو مکروہ ہے جہاں تک میں پڑھا ہوں، میرا مطالعہ ہے، لیکن کتاب میں کہا گیا ہے کہ ایک قدم یا دو قدم باہر کھڑا ہو کر مسجد محراب میں سجدہ کر سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے۔ جی، اس سے ملتا جلتا یہ مسئلہ دیکھیں، سوال ہے پہلے، اگر محراب مسجد کا ہی حصہ ہوتا ہے تو پھر ممبر اور مصلی کی وہ جگہ جہاں پر امام کے پاؤں ہوتے ہیں وہ محراب سے باہر مسجد کے حصے میں کیوں ہوتے ہیں؟ جواب: مساجد میں جو محراب بنائے جاتے ہیں وہ شرعاً مسجد کا حصہ ہوتے ہیں، البتہ ان کے بنانے سے غرض یہ ہے کہ قبلہ رخ متعین ہو جائے اور مسجد کے درمیان کا تعین ہو جائے تاکہ امام صف کے بیچ میں کھڑا ہو۔ گویا محراب اصل مقصود نہیں ہے بلکہ وہ ایک علامت ہے، لیکن امام کا مکمل محراب کے اندر کھڑا ہونا اس لیے مکروہ ہے کہ محراب اگرچہ مسجد کا حصہ ہے لیکن وہ ایک مستقل جگہ کی طرح ہے اور اس میں امام کے الگ کھڑے ہونے میں اہل کتاب سے مشابہت ہے، یا اس سے امام کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے افراد پر امام کی حالت مشتبہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس میں کراہت ہے۔ ہاں، اگر امام کے قدم محراب سے باہر ہوں، اگرچہ سجدہ محراب میں کرے تو پھر کراہت نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے مساجد میں امام محراب سے باہر قدم رکھ کر یا مکمل طور پر باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اب ایک تکنیکی سوال، یہ فیس بک پر ایک پوسٹ ڈالی تھی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی بیماری میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو پیٹ بھر کے چاول کھا کر جائیں۔ ڈاکٹر صاحب کو سب سے پہلے چاول ہی بند کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ موبائل پر لکھا ہوا ہے اور اس میں دو فونٹ الگ الگ ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ عام طور سے ایسا نہیں ہوتا، جس نے نستعلیق فونٹ نصب کر لیا اس کے ساری کی ساری چیزیں نستعلیق فونٹ ہی میں نصب آتی ہیں، مگر اس میں اوپر والا میسج یہ موبائل کے نارمل فونٹ میں ہے اور نیچے والا میسج جو ہے یہ ہے نستعلیق فونٹ میں۔ تو اس پر بعض حضرات نے سوال کیا اسی کے ذیل میں کمنٹس کے خانے میں کہ یہ کیسے ممکن ہے راہی بھائی کہ دو جو ہیں وہ فونٹ ایک ساتھ وہ ایک ہی میسج میں نظر آنے لگے؟ جی، یہ ممکن ہے۔ واٹس ایپ پر تو خیر میرے اعتبار سے یا میرے ناقص علم کے اعتبار سے یہ ممکن نہیں ہے، مگر جامع الکمالات ٹیلی گرام جو ہے اس پر یہ ممکن ہے۔ ٹیلی گرام کے بہت سارے نسخے چل رہے ہیں، ان میں سے ایک نسخہ ہے ٹیلی گراف کے نام سے، یا گراف میں سے پہلے اس کا نام ٹیلی گراف تھا، اب نام میں جزوی تبدیلی ہو گئی ہے گراف میسنجر کے نام سے۔ اس میں یہ ممکن ہے کہ آپ الگ الگ دو تین فونٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ آئیے گراف میسنجر پر چلتے ہیں۔ جی، یہ ٹیلی گرام پر آ گئے ہیں، جی ہم ٹیلی گرام کے گراف میسنجر پر آ گئے ہیں۔ مثال کے طور سے یہاں مجھے کچھ لکھنا ہے، فرض کیجئے تو میں یہ جو اوپر والا میسیج ہے اسی کو لیتا ہوں۔ جی، اس میں دیکھیے بسم اللہ ہے اور پھر اس کے بعد ایک ابتدائیہ ہے، تو بسم اللہ کو میں کر دیتا ہوں عربی فونٹ میں۔ میں نے عربی فونٹ اٹیلک پر کر رکھا ہے، اٹیلک، اور اس کو کر دیتا ہوں میں نستعلیق فونٹ میں۔ نستعلیق فونٹ میں نے مونو پر رکھ رکھا ہے، مونو، اور نارمل فونٹ وہ نارمل پر ہے۔ یہ تین فونٹ ہو گئے، یہ میں نے ارسال کیا۔ اوپر دیکھیے بسم اللہ وہ ایک عربی فونٹ میں نظر آ رہی ہے، اس کے بعد کا جو ابتدائیہ ہے آج جمعہ ہے، آج کا دن، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نستعلیق فونٹ میں، اور بالکل نیچے رائی حجازی جو ہے یہ موبائل کا نارمل فونٹ ہے۔ یہ تین کام کیے جا رہے ہیں اس کے اندر ایک ہی ساتھ، ایک اس طور سے کیے جاتے ہیں۔ اس تعلق سے پہلے بتایا جا چکا ہے، کشکول چینل اردو میں بھی ہے۔ آئیے میں ٹیلی گرام کے کشکول چینل اردو میں لے چلوں آپ کو، وہاں کس طور سے آپ مطلوبہ پوسٹ تک پہنچیں گے۔ جی، یہ ٹیلی گرام کے چینل میں آ گئے، یہاں آپ کو سرچ کرنا ہے، سرچ کے خانے میں لکھ لیجئے ضروری لنکس۔
ضروری لنکس، اس کے بعد سرچ کیجئے، یہ آ گیا جی ٹیلی گراف کے تعلق سے ضروری لنکس، اس پہ ٹچ کریں گے سب کچھ مل جائے گا، یہ اپلیکیشن کا لنک بھی مل جائے گا، یہاں سے پہلے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے، پھر اس کے بعد یہ فون نصب کس طور سے ہوتے ہیں اس تعلق سے بھی ویڈیو بنائی گئی ہے، پھر الگ الگ فون لوگوں کو پسند ہوتے ہیں تو وہ فون بھی رکھ دیے گئے ہیں، القلم تاج نستعلیق ہے، جمیل نوری نستعلیق ہے، جمیل نوری نستعلیق کشیدہ ہے، عثمان طاہا، یہ عثمان طاہا ہی سیٹ کر رکھا ہے میں نے عربی فونٹ کے لیے، جیسے میں عثمان طاہا کو دیکھ لیتا ہوں، یہ عربی فونٹ، فرض کیجئے پورے ٹیلی گرام کے اوپر آپ کو یہ نستعلیق فون نصب کرنا ہے عثمان طاہا والا، تو اس پہ ٹچ کریں گے، یہ اوپر جو ہے یہاں پہ ٹک لگا کے اوکے کر دیں گے، اور اگر پورے پہ نہیں کرنا ہے، یہ تو پورے پہ ہو گیا، پورے پر نہیں کرنا ہے بلکہ ایٹیلک پر کرنا ہے تو وہاں سے ختم کریں گے، اور ایٹیلک جو ہے ایٹیلک یہ اپلائی ایٹیلک یہاں پر ٹچ کریں گے، اس کے بعد اوکے کو پریس کر دیں گے، اور اگر آپ کو مونو پر کرنا ہے، جیسے اردو کا جو فونٹ ہوگا نستعلیق فونٹ وہ میں نے مونو پر رکھ رکھا ہے، تو آپ ایٹیلک کو ختم کیجئے، مونو کو تلاش کیجئے کہاں پر ہے، یہ رہا مونو، تو اس کو مونو پر ٹک لگایا اور پھر اس کے بعد اوکے کو پریس کر دیں گے، تو ترتیب وہ بندے کی وہ یہ کہ عربی جو فونٹ ہے اس کو ایٹیلک پر رکھتا ہے، اور اردو کا جو فونٹ ہے اس کو مونو پر رکھتا ہے، اور یہ جو اپلائی نارمل فونٹ ہے یہاں پر نارمل فونٹ جو ہے اسی کو اپلائی کرتا ہے جی، تاکہ جس فونٹ کی ضرورت پڑے اس کے حساب سے لکھ لیا جائے، یہی وجہ ہے۔ اس پر بعض حضرات یہ بھی سوال کرتے تھے کہ راہی بھائی آپ تو نستعلیق فونٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اس کو استعمال نہیں کرتا، اپنے موبائل میں نصب نہیں کرتا، مگر جب آپ کے اسکرین شاٹ آتے ہیں تو وہ آتے ہیں نستعلیق فونٹ میں، تو جب آپ استعمال نہیں کرتے تو یہ کس طور سے آتے ہیں؟ وہ اسی کی وجہ سے آتے ہیں، میں استعمال نہیں کرتا، جب مجھے اسکرین شاٹ لینا ہوتا ہے تو اس متن کو صرف اس متن کو میں مونو کرتا ہوں، اور پھر وہ خوبصورت ہو جاتا ہے تو اس کا اسکرین شاٹ لیا اور آگے ارسال کر دیتا ہوں جی، کیونکہ نستعلیق فونٹ جو ہے جب اس کو پورے موبائل پر نصب کرتے ہیں تو پھر مسائل آ جاتے ہیں جی، ایک تو اسپیسنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ جب آپ عربی پڑھنے جائیں گے تو وہ بھی آپ کو نستعلیق فونٹ ہی میں نظر آتی ہے، تو اس میں اور مشکل ہوتی ہے، بعض دفعہ انگلش پڑھنے میں بھی مشکل ہو جاتی ہے جی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔